بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکہ کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے۔ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ ہے کہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے۔ چنانچہ نماز کے لیے امامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہ پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا،
میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا۔ چنانچہ اس نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا، وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق شیطان سے جیتنے کا طریقہ۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ مصیبت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزوروں، ایک یتیم اور دوسرا عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس صلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم اپنا پہلو یعنی کروٹ بستر پر رکھ کر سورۃ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔